إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا ایک اکیلا بادشاہ اور ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں ان پر تا قیامت تک. یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی چیزیں انسان کے ساتھ رکھی ہیں جو انسانی ضرورت کے مطابق ہیں، بالکل جن کی ضرورت ہر انسان کو پیشتر ہونے والی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے سورہ ملک کے اندر: الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہی نہیں جانے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ ہر ایک چیز کی ضرورت کو سمجھنے والا ہے. اس بنی آدم کی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوق کو جس کو پیدا کیا ہے ان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، انسانوں کو، جنات کو، اور جو کچھ بھی چرند پرند جتنے بھی ہیں ان سب کی ضرورتوں کی کفالت کرنے والا اور ان کی ضرورت کے مطابق دنیا کے اندر وہ چیزیں اتار دینے والا. اور پھر یہ شریعت جس کا مکلف اس انسان اور جنات کو بنایا گیا ہے، انسان اور جنات کو جس شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے اس کے اندر ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جو اس کی ضرورت کا سامان ہے. گزشتہ جمعے میں نے پیچھے جمعے کے اندر جب میں حاضر ہوا تھا تو میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ دل جوئی کے تعلق سے، دلوں کو جوڑنے کے تعلق سے. کیونکہ دلوں کا جوڑنا یہ ایسا نہیں ہے کہ بس دوسروں کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے. اس کے اندر خود کی ذات کے لیے بہت زیادہ آسانیاں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہیں، بہت ساری اس کے اندر آخرت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی، دنیا کی ضرورات کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے رکھی ہیں. کرے گا انسان دوسرے کے لیے، اور پلٹ کے جیسے گیند کو مارا جاتا ہے دیوار پر اور واپس پلٹ کر آتی ہے، اسی طرح یہ بھلائیاں، یہ دوسرے کے لیے خیر خوائیاں، کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دینا کسی پریشان حال کی، کسی کو ذرا سا گلے لگا لینا، اس کو ذرا سا ڈھاڑس بنوا دینا، کسی سے دو بول میٹھے بول دینا، سچائی کے ساتھ حقیقی طور پر ایک انسان سچے دل سے دو میٹھے بول کسی سے بول دے، اس کے اوپر کتنی زیادہ دوسرے کے لیے کتنی زیادہ راحت کا سامان وہ بن جاتی. تو یہ دوسرے کے لیے راحت کا سامان ہے، انسان کے خود کے لیے بھی اس کے اندر راحت کا سامان ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. کیا میں تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، کیا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میاں اس وقت کوئی میرا ساتھ دینے والا ہو، کوئی میرا ہاتھ بٹانے والا ہو؟ میں کسی تکلیف میں پھنسا ہوا ہوں، میں کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں، میرا دل کس چیز کی چاہت رکھتا ہے، کیا مانگتا ہے کہ میاں میں فلانی پریشانی میں لگ گیا تھا، وہ فلانی پریشانی مجھ پر آ گئی تھی لیکن ایک آدمی نے میرا ساتھ نہیں دیا. انسان کو غم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میاں فلانا مسئلہ میرے ساتھ آ گیا تھا
فلانی بات میرے ساتھ پیش آ گئی تھی، لیکن انسان کی خود کی چاہت ہوتی ہے کہ میں کوئی ذرا سا کم سے کم 7 کام نہ کرے تو کم سے کم 7 اچھی بات تو کر لے، 2 بول میٹھے تو بول لے۔ تو جو انسان اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے کہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن تو آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ المومن کالجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کے ایک اعضا پر تکلیف گزرتی ہے، وہ بخار کی شدت سے تڑپتا ہے تو پورے جسم اس کی بخار کی شدت محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی تکلیف بیماری کوئی لائق ہوئی جسم کے کسی حصے پر اور پورا جسم جو ہے اس سے الگ، میاں یہ ان کا جسم کا یہ حصہ ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، یہ ہاتھ جانے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا نا، جیسے انسان کی انگلی میں چوٹ لگی ہے تو باقی جسم کو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مومن اگر کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو تمام جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے دلوں میں اس کی تڑپ، اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو دوسرے کے لیے وہ خیر خواہی چاہنا کہ میرے ساتھ بھی کوئی بھلائی کرے تو میں دوسرے کے ساتھ بھلائی کروں، دوسرے کے ساتھ اس کی دلجوئی کروں، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں۔ اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کے اندر اس کا ساتھ دے دوں، اس کی کوئی حاجت ہے اس کو پورا کر دوں۔ اور یہ حاجت کا پورا کر دینا اللہ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا راستہ ہے۔ دوسرے کے لیے خیر خواہی، دوسرے کے لیے میں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا، دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دوسرے کے کام کے لیے میں 2-4 قدم چل دیا، تھوڑی سی محنت، اپنی جان لگا دی، میں نے اپنا وقت لگا دیا، اپنی صلاحیتوں سے اس کی کسی طرح سے مدد کر دی، میں نے کسی طرح سے دوسرے کے ساتھ معاملہ کر دیا، تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہونے والا ہے اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہونے والا ہے۔ کس طرح سے، کس انداز سے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس شخص کی ضرورت کو پورا کرتا ہے جو اپنے مومن بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے لگتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے لگتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور دعاؤں کے اعتبار سے تو ہم نے بارہا وہ حدیث سنی ہے کہ اب صحیح مسلم کی روایت ہے کہ غائبانہ طور پر اپنے بھائی کے غیب میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے خیر کی دعا طلبگار بنو، تمہارے لیے دوسرے کے لیے خیر کے احساس تم رکھو، اس کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ کیوں؟ اس پر فرمایا کہ ایک متوکل، ایک فرشتہ ہر لمحے انسان کی دعا کے ساتھ ایک لمحہ لگا رہتا ہے۔ مومن جب بھی دعا کرتا ہے، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب بھی غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ اسی کام کے لیے مقرر ہے، وہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ ویسے ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے قبول ہوگی نہیں ہوگی، مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا، اس دعا پر آمین کہنے کے لیے کسی کو مقرر نہیں کیا گیا۔ لیکن اپنے بھائی کے غیر میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کی تو اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے باقاعدہ۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے کوئی خیر کی دعا اس کی پیٹھ پیچھے کرتا ہے تو فرشتہ فوراً کہتا ہے آمین، کہ اللہ تو اس دعا کو قبول کر، اور جو اس نے خیر اور بھلائی اپنے بھائی کے لیے طلب کی ہے بالکل ویسے ہی خیر و بھلائی الہ اس کو بھی عطا فرما۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ کے حکم سے، تو ظاہری بات ہے فرشتے کی دعا رد نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تو وہ انسان کے خود کے لیے خیر کہ اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے فرشتہ کہ اللہ اس کی بھی پریشانی دور کر، اس کی تو دور کر ہی کر، اور اس کی دور کر یا نہ کر، جس کے لیے دعا کی ہے اس کی تو ضرور کر دے۔ تو یہ دوسرے کے لیے مانگنا، دوسرے کے لیے احساس رکھنا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالی اعلان فرمائے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ میری محبت واجب ہو گئی ہے، میری محبت واجب ہے ہر اس شخص پر جو میری محبت کی خاطر اپنے کسی بھائی سے محبت کرتا ہے۔
میری محبت کی خاطر اپنے کسی بھائی سے محبت کرتا ہے، ایسے شخص پر میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ وہ میری خاطر وہ آپس میں دائمی محبت کرتے ہیں، میری ہی خاطر وہ آپس میں بیٹھتے ہیں۔ ان کا بیٹھنا وہ بھی بابرکت ہے کہ میری خاطر وہ بیٹھے اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کیا، تو میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اس کے اندر ہمیں حدیث کے اندر مل رہی ہے۔ اور اپنے بھائی کو خوشی دینا، اپنے بھائی کو خوش کر دینا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی کے حاصل کرنے کا، اللہ کی طرف سے اللہ کی ناراضگی کو دور کر دینے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ طبرانی کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اور اس کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی سے اس کی محبوب ترین چیز، جو اس کے بھائی کو پسند ہو، اس محبوب ترین چیز کے ساتھ اس چیز کو لے کر اپنے بھائی سے ملتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کو خوش کر دے، اپنے بھائی میں خوشی کو داخل کر دے، میرا بھائی خوش ہو جائے، اس کی محبوب جو اس کو چیز پسند ہو اس چیز کو لے کر اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس حاضر ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ جو اس کے بھائی کو پسند ہو۔ تو کل یوم القیامہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن اس کو خوش کر دے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت والے دن اس کو خوش کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کے اندر خوشی کو داخل کرنے کی کوشش کی کہ میرا بھائی کسی طرح سے خوش ہو جائے۔ بھائی کی خیر خواہی، مسلمان بھائی کی خیر خواہی بہت بڑی چیز ہے۔ ہم عمومی طور پر اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے ہے، اس حدیث کو اگر ہم یاد کریں، اس حدیث کو دھیان میں لائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کے لیے خیر خواہی، کسی کی پریشانی کو دور کرنا، کسی کے مسئلے کو حل کر دینا کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ نہیں جی یہ تو چھوٹی موٹی چیز ہے، کہ ٹھیک ہے کسی کے کام آئے نہ آئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر اجر کیا ملنے والا ہے اگر ہمیں اس کا احساس ہو۔ حقیقتاً یہ چیز اگر ہم دل پر لیں، ایک تو یہ ہے کہ میاں ٹھیک ہے ہم نے سنا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن وہ ہمارے عمل میں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس کے لیے ہم عزائم نہیں کرتے، اپنے دل سے کہتے نہیں ہیں کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے، اب مجھے بدلاؤ کرنا ہے، مجھے کھڑا ہونا ہے، اب تک اس غلطی میں کر رہا تھا۔ ابھی عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کو کسی نے بتایا کہ ایک قرات ثواب ہے، ایک احد کے برابر ثواب ہے، احد پہاڑ کے برابر، کس پر؟ کسی مسلمان بھائی کے جنازے کے اندر شامل ہونے پر، اور اگر وہ تدفین میں بھی شامل ہو گیا تو 2 قرات ثواب ہے، 2 پہاڑوں کے برابر، 2 احد پہاڑوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو بیٹھ گئے زمین پر اور کریدنے لگے، اور کسی شخص کو کیا کہ جاؤ جا کے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحقیق کر کے آؤ اس بات کی، اور بیٹھے رہے برابر زمین پر اکھڑے ہوئے بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ جب اس شخص نے آ کر حضرت عائشہ سے آ کر پوچھ کے آ کے بتایا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ہے، تو مٹی کو زمین پر پھینکتے ہوئے غمناک انداز میں افسوس کرتے ہوئے کہ ہائے افسوس، ہم نے کتنے قرات ضائع کر دیے، کتنے پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ صحابہ کے اندر یہ جذبات تھے کہ وہ احساس کرتے تھے نیکی کا چھوٹ جانا ان کے لیے بڑی چیز ہوتا تھا، دنیا کے مال و اسباب کا چھوٹ جانا بڑی چیز نہیں ہوتا تھا، نیکیوں کا چھوٹ جانا، کیونکہ اس کے لیے صرف یہی وقت ہے۔ دنیا کے اندر مال کمائے گا، ایک وقت کے بعد آج نہیں چھوٹے گا کل چھوٹے گا، چھوٹنا ہی چھوٹنا ہے، ختم ہونا ہی ہونا ہے، لیکن نیکی تو باقی رہنے والی چیز ہے۔ اگر انسان نے حقیقتاً اس کے لیے سعی کری ہے، اس کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اس کو بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے، تو یہ چیز اس کے کام آنے والی ہے۔ وہ جذبات، وہ جو دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے کہ غم کی کہ ہاں مجھ سے نیکی چھوٹ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، معتکف ہیں۔ سنن بیہقی اور طبرانی کی روایت ہے کہ آپ اعتکاف کے اندر ہیں، ایک شخص آپ کے پاس آیا، حاضر ہوا تو سلام کیا، کہا کہ میں کیا بات ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جو شیخ الامت ہیں، تمام مفتیوں میں سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے عالم، جو دین کی سب سے زیادہ صحابہ میں
جن کو احادیث اور قرآن کا سب سے زیادہ علم، قرآن کے تعلق سے خصوصاً سب سے زیادہ علم رکھنے والے، وہ امت کے مفتی، وہ ان کا حال، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دوسرے کا حال معلوم کر رہے ہیں اپنے بھائی، ان کو پتہ ہے اپنے بھائی کی حال پوچھنے پر کتنا اجر ہے۔ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں کتنا غمگین کیوں؟ میں دیکھ رہا ہوں تم کو بڑا نڈھال دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے تم اتنے غمگین کیوں؟ نے کہا کہ ایک آدمی کا مجھ پر حق ہے، یا قرض، کہا کہ قرض ہے یا حق ہے، ایک آدمی کا مجھ پر حق ہے، بس وہ مجھے اسی کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، بس اسی وجہ سے جو ہے میں غمگین ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں اس سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں اس سے بات کروں جس سے تمہارا معاملہ ہے، میں تمہاری سفارش کر دوں، اس سے تمہارا معاملہ اس کے سامنے رکھوں، اس سے سفارش کر دوں، کسی طرح سے تمہارا کام جو ہے وہ نمٹوانے کی کوشش کروں؟ نے کہا کہ اگر جیسا آپ چاہیں، بہت اچھی بات ہے اگر آپ ایسا کریں تو وہ چپل لے کے نکلے اور اپنی جو ہے جیسی مسجد سے باہر نکلے ہیں تو وہ شخص بولا شاید آپ بھول گئے کچھ۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ شاید آپ کچھ بھول گئے ہیں۔ کیا؟ کہ وہ یہ جو اعتکاف جس کام میں آپ مشغول تھے، آپ تو معتکف ہیں، مسجد کے باہر تھوڑی جا سکتے ہیں، اعتکاف کرنے والا ایسے تھوڑی چلتا بنے مسجد کے باہر، آپ شاید بھول گئے جس کام میں آپ مشغول تھے۔ فرمانے لگے کہ ان صاحب، یعنی وہ مسجد نبوی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پیچھے تھی، تو کہا کہ ان صاحب کا انتقال، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے چاچا ذات ہیں، میں ان کا بھی انتقال کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ کہ جذبات تھے، احساسات تھے، رونے لگے، کہنے لگے کہ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلوں، اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک سال اس مسجد کے اندر اعتکاف، یا یہ فرمایا اس حدیث میں 10 سال کا ذکر کہ 10 سال مسجد کے اندر اعتکاف کروں، اس سے زیادہ افضل ہے اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلوں اور اس کو پورا کر دوں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ 10 سال مسجد میں اعتکاف کروں۔ اور اعتکاف کا اجر بھی ساتھ میں بیان فرما دیا، دیکھو ایک دن کا اعتکاف وہ جہنم اور جنت کے بیچ میں، جہنم اور انسان کے بیچ میں، یعنی مومن کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقوں کے برابر دوری پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف 3 خندقوں کے برابر، 3 کھائیوں کے برابر دور کر دیتا ہے جہنم سے، اور ہر ایک کھائی کی چوڑائی کتنی گہری اور چوڑی وہ کھائی ہے، وہ مشرق اور مغرب کے مابین، جیسے مشرق اور مغرب ہے اتنی ایک کھائی ہے، ایسی 3 کھائیوں کے بقدر دوری صرف ایک دن کے اعتکاف پر ہے۔ اور فرمایا 10 سال کا اعتکاف اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلوں اور پھر اس کو پورا کروں۔ ہم سمجھتے، ہمارے نزدیک نیکیوں کی قدر و قیمت ہے نہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، طبرانی کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اس نے آ کے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ ای العمل احب الی اللہ، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سا انسان ہے، وہ کون ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب، کون ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ کون ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ایسا انسان بھی بتائیں، ایسا عمل بھی بتائیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، وہ شخص جو لوگوں میں ان کو سب سے زیادہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں میں ان میں سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، جس سے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو، ایسا شخص اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔ پھر عمل کا جواب دیا کہ کون سا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا وہ خوشی، وہ فرحت، وہ خوشی جو تو کسی مومن بھائی کے اندر داخل ہے، وہ خوشی جو کسی بھائی کے اندر، اپنے مسلمان بھائی کے دل میں داخل کرے، یا پھر اس کی مصیبت کو دور کر دے، یا پھر اس کے قرض کو ادا کر دے،
یا پھر اس کے بھوک کو مٹا دے. یہ چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. پھر فرمایا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کروں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ایک مہینہ اس مسجد کے اندر، اس مسجد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جس کا اجر و ثواب بے انتہا، عام مسجد ایسا نہیں ہے. کہا اس مسجد کے اندر ایک مہینہ میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کروں. اجر و ثواب اپنے مسلمان بھائی کی دلجوئی کے لیے، اس کے دل کو جوڑنے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. اور طبرانی کی ایک اور روایت کے اندر اس بات کا ذکر ہے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلا، اس کے لیے اس نے کوشش کری اور پھر اسے پورا کر دیا اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قدم جو نکلا، کوشش کری، اس کے لیے چلا پھرا کہ اپنے بھائی کا کسی طرح سے کوئی مسئلہ میرے ذریعے کسی مسلمان کی مدد ہو جائے. فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے قدموں کو ثابت قدم فرمائے گا. جس دن لوگوں کے قدم پھسلیں گے، اس دن اس کے قدم جو ہیں ثابت قدم رہیں گے، اس وجہ سے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلا تھا، چلا تھا، پھرا تھا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی میری طرف دیکھا ہو، آپ مجھ سے میرے سامنے ہوں اور آپ نہ مسکرائے ہوں. یہ مسکراتے ہیں. مسلمان بھائی سے اچھے انداز سے ملنا، یہ بھی اس کے اندر ہے کہ اس کا دل جڑ جائے. کسی سے ملیے، آپ اچھے انداز سے مسکرا کے ملیے، دیکھیے اس کا دل کھل جائے گا. اور ذرا سا چہرہ بنا کے اس کے سامنے جائیے کہ ہم یہاں صبح صبح کس کا چہرہ دیکھ لیا. دنیا کی مثال مشہور، آپ روتی شکل لے کے اور ذرا منہ بگاڑ کے کسی انداز سے ملیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے اس مسکرا کر ملنا، خوشی کے ساتھ اس سے ملنا اپنے بھائی سے، یہ صدقہ ہے. اس کے ذریعے خوشی ظاہر کر کہ مال خرچ نہیں کر سکتا، وقت نہیں لگا سکتا، تو کس طرح کر سکتا ہے؟ تو مسکرا کے ہی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، کہ میرے دل میں جذبہ تو ہو نیکی کو حاصل کرنے کا، تقوی کو حاصل کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیات کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہدیہ لیتے تھے، کیونکہ ہدیہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، آپس میں محبت کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے میں خوشی کو داخل کرنے کا ذریعہ ہے. وہ شادی والا ہدیہ نہیں جو ہم کہتے ہیں میاں یہ لفافہ، میں 500 روپے کا لفافہ دیا ہے، لکھو 500 کا دیا اس نے، اور اگر اس نے واپس بھی کرنا ہے، وہ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں اسے واپس، کیونکہ واپس کرنا ہے. اگر واپسی میں اگر ہم نے 100-200 روپے کم دے دیے تو پھر تو جھگڑے شروع ہو جائیں. لیکن یہ ہدیہ نہیں، ہدیہ تو وہ ہے جو بے لوث بنا کسی وجہ کے اپنے مسلمان بھائی کو دو. تو اپنے کھانے میں سے ایک کٹورا نکال کے دے دے، اس کو کسی دن اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لے، کہ ایک عطر کی شیشی دے دے، ایک مسواک دے دے، کچھ نہیں تو اچھا کلام اس سے کر لے، اس کے لیے دعا کر لے. اپنے بھائی کو کس چیز کا ہدیہ تو دے رہا، یعنی اچھے انداز سے اس کے لیے دعا ہی کر لے. تو جس انداز سے تو دعا بھی کر تو وہ بھی اس کے لیے بہتر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیات کا دینے کا معاملہ تھا. اور خالد یہ ایک بچی تھی، چھوٹی سی حبشی بچی تھی، حبشہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کپڑا آیا، اس میں ایک چھوٹی سی چادر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں سے پوچھا بھائی یہ چادر کس کو دیں؟ سب خاموش رہے. آپ نے کہا خالد کو لاؤ. لوگ اس کو اٹھا کر لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خالد کو چادر پہنائی. خالد بہت زیادہ کھل گئی، خوشی کے مارے اس چادر کے اوپر ہاتھ پھیرتی تھی، بہت زیادہ چہک رہی تھی، بہت خوش تھی. آپ نے فرمایا کہ بس بہت اچھا ہے خالد، تم اس کو پہنو، بوسیدہ کرو، یہ اچھا ہے تمہارے. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہدیات دے رہے ہیں، آپ جوڑ رہے ہیں، آپ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، ہر طرف خیر اور بھلائی، جس بھی انداز سے، جہاں بھی جس کا دل ذرا سا
ذرا سا ٹوٹنے والا یا ذرا سا دل میں کھچاؤ ہو فوراً اس کا ساتھ دیتے تھے۔ گزشتہ جمعے اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ کھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام عمارہ کے گھر گئے، تشریف لے گئے ام عمارہ کے گھر، تو انہوں نے کھانا پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے کہا تم بھی کھاؤ بھائی۔ میں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، میرا تو روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی روزہ ہے، دل کے اوپر ذرا سا ہو رہا ہوگا کہ میں روزہ ہے اور میرے سامنے کھانا دیکھ کے ذرا سا کھچاؤ محسوس ہو رہا ہوگا، آپ نے فوراً، کیونکہ اللہ کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فیصلے، کیونکہ شریعت اس اعتبار سے ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بھی روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جب تک وہ کھانے سے سیر نہ ہو جائے، یعنی اس کا پیٹ نہ بھر جائے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے، تو انہوں نے زیتون اور روٹی آپ کی خدمت میں پیش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمائی اور آپ نے دعا دی۔ ایسی دعائیں کہ آدمی کیا کر سکتا ہے دوسرے کے لیے، دوسرے نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کیا ہے، احسان کا معاملہ کیا ہے، میں کیا کروں؟ ہر چیز کو ہمیشہ پیسے سے تو نہیں تولا جا سکتا، چیز کا بدلہ ہمیشہ چیز تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعا پڑھی ایک، اور یہ دعا تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں ایک عام طور پر ایک دعا جو ہمیں یاد ہوتی ہے اللہم آت من اطعمنا، وہ تو ہے ہی، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین الفاظ میں ظاہر کے معنی میں کیا، لیکن یہ دعائیہ کلمات تھے۔ آپ نے فرمایا اکل افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ، تمہارے یہاں تمہیں ایسا اس کھانے پر ایسا اجر ملے جیسے تم نے روزے افطار کو افطار کرایا ہو، تمہارے یہاں ایسا کہ جیسے تم نے نیکوکاروں کو کھانا کھلایا ہو، ایسا تمہیں اس کا اجر ملے اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ یہ تھا۔ اور ہم دیکھیں اس مشہور واقعے کے اندر، وقت بہت قلیل ہے، مختصراً اشارہ کرتا ہوں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، جب ان کے اوپر، ان کے اور ان کے دو ساتھیوں پر پوری کی پوری بائیکاٹ ہو گیا، اسلام کے پوری مسلمانوں کی طرف سے بائیکاٹ ہو گیا، تو وہ دل جو ہے ایک دم بہت غمزدہ حالت میں، کیفیت میں وہ تھے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ زمین تنگ ہو گئی تھی، دل جو ہے ایک دم اس کنڈیشن میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان کی توبہ کی یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت رات کا 1/3 حصہ باقی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ تو ام سلمہ کو بتایا کہ دیکھو کعب اور اس کے ساتھیوں کی جو ہے توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ تو کہنے لگی فوراً، کیونکہ پتہ تھا کہ مسلمان کو خوشی دینے پر کتنا اجر ہے، اور فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میں کوئی میسیج بھجوا دوں، میں وہاں پہ پیغام بھجوا دوں کعب کے پاس کہ کم سے کم ان کو پتہ چل جائے، کم سے کم یہ خوشی کی خبر جو ہے ان کو ابھی دے دوں۔ کہا کہ اگر تم اسے ابھی دو گی، اگر پتہ چلے گا تو پوری رات تمہیں لوگ سونے نہیں دیں گے، تمہیں گھیر لیں گے پورے لوگ، تم سو نہیں پاؤ گی پھر اس کے بعد۔ تو فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اعلان فرمایا کہ کعب کی توبہ کے تعلق سے، تو صحابہ خوشخبری دینے کے لیے، ان کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے کوئی گھوڑے پر دوڑا، کوئی سواری پر دوڑا، کوئی پیدل دوڑا۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں اسی حالت میں کنڈیشن میں بیٹھا ہوا تھا، صحیح بخاری کی روایت میں، اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، تو بہت زیادہ غمگین تھا کہ جبل سیلا پر ایک شخص کھڑا ہوا ایک پہاڑی پر، اور وہاں سے چلایا بشر، تمہیں بشارت ہو یا کعب بن مالک، بشرو یا کعب بن مالک، تمہیں بشارت ہو۔ کہتے ہیں کہ میں فوراً سجدے میں گر گیا، میں سمجھ گیا کہ اب کشادگی آ گئی، اب آسانی آ گئی۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ حاضر ہونے کے لیے چلے ہیں تو ذوق پر ذوق، پورے کے پورے گروہ کے گروہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور ان کی خوشی کے اندر داخل ہے سب کے سب۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پاس حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کعب، جس دن سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے اس دن کے بعد سے آج تیرے لیے سب سے زیادہ، آج تک تیری زندگی کا سب سے خوشگوار دن آج، خوشی کی خبر دے رہے ہیں۔
کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ بشارت تیرے لیے۔ تو مسلمان کے لیے کسی کی خوشی میں شامل ہونا، اس کے سچے دل سے اس کے لیے خیر خواہ بننا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت زیادہ اس پر اجر و ثواب ہے۔ تو اے مسلمان بھائیوں، میرے ایمان والے بھائیوں، حقیقی طور پر میں اپنی ذات کو اور آپ سب کو خطاب کر کے خصوصی طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے کہ اپنے بھائی کے اندر خوشی کو داخل کرو، ان کے غائب کو پوچھو کہ فلانا غائب ہے، کیا بات ہے، اس کا خیریت تو ہے، کیا بات ہے، نظر نہیں آیا، ان کے بیماروں کی عیادت کرو، ان کے بیماروں کی عیادت کرو، ان کا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جاؤ، ان کے آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو اس میں اصلاح کرو ہر طرح سے، یعنی ان کا غم ہو تو اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو، ان کے بھوکوں کو کھلاؤ، ان کے قرضوں کو ادا کرو۔ عقل مند اور ہوشیار انسان کوئی بھی موقع، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں چھوڑے گا کہ جو اس کے بھائی کے اندر خوشی کو داخل کر دے، جو اللہ کی رضا کا باعث بن جائے۔ کیونکہ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ کوئی چیز، ساری قوموں وغیرہ سب کے اختلافات کے باوجود، الگ الگ مذاہب ہیں، الگ الگ دنیا میں قومیں ہیں، لیکن سب کے تجارب، سب کچھ جمع کر لیا جائے تو سب کچھ اس کے باوجود عقل اور نقل اور فطرت، یہ ساری چیزیں اس بات پر جو ہے دلالت کرتی ہیں کہ انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، یہ اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے، اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے، اس کی نقمت کو دور کرنے، اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ماں سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی فرمانبرداری، اس کا تقرب حاصل کر کے اس کے مخلوق کے ساتھ، اس کی جو مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ بھی مخلوق ہمارے سامنے آ جائے، جانور ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا جائے۔ دیکھا نہیں، سنتے نہیں ہیں ہم بارہا اس زانیہ عورت کے بارے میں جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو ہم خیر کا ذریعہ بنیں، ہم دوسروں تک بھلائی کے پہنچانے کا ذریعہ بنیں، ہم اس کا ذریعہ نہ بنیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو کہ ہم جو ہے شر کا ذریعہ ہوں، لوگوں کے دلوں کو توڑنے والے ہوں۔ لوگوں کو دلوں کو جوڑنے پر اللہ کا جو انعام ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں العالمین تو شامل فرما لے۔ العالمین اے اللہ ہم سے وہ اعمال سرزد کروا دے جو العالمین تیری رضا کا باعث ہوں، تیری خوشنودی کا باعث ہوں۔ العالمین ہمیں خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنا دے، العالمین شروں کے پھیلانے کا ذریعہ نہ بنا۔ العالمین دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان پریشان حال ہے، العالمین سب کی پریشانیوں کو، ہر طرح کے مسئلوں کو، بیماریوں کو، آفتوں کو، اے رب العالمین بانجھ پن کو، اے اللہ جو نکاح کے تعلق سے پریشان ہیں یا کسی بھی تعلق سے پریشان ہیں، جو حکومت کے یا کسی اور مظالم کے اندر گرفتار ہیں، یا کوئی بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، العالمین اے اللہ سب کو ہدایت کے ساتھ سب کے مسئلوں کو العالمین تو حل فرما دے۔ العالمین ہمارے ساتھ بھی اے اللہ خیر اور بہتری کا معاملہ فرما دے۔ العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ کان للأوابین غفورا۔